غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو پروگرام میں آپ کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے آپ اس پروگرام سے بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے تمام مسائل حل فرمائے۔ اچھا حضرت، ایک ای میل آئی ہے، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ ٹوپی پہننا سنت ہے، اور اگر نہ پہنے تو کوئی مذائقہ ہے اس میں یا کوئی گناہ تو نہیں؟ ٹوپی پہننا جو ہے وہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنا کرتے تھے یا امامہ باندھتے تھے، تو اکثری احوال میں آپ جو امامہ باندھتے تھے اور آپ نے ٹوپی بھی پہنی ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس قلنسوۃ بیضاء، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ چنانچہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ وہ سفر میں آپ اونچی باڑ والی ٹوپی پہنتے تھے، اور عام حالات میں سر سے چپکی ہوئی ٹوپی پہنتے تھے۔ جب آپ امامہ باندھتے تھے تو سر سے چپکی ہوئی ٹوپی پر امامہ باندھا کرتے تھے۔ چنانچہ ٹوپی پہننا جو عام حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اور امامے کے ساتھ رہنا آپ کی سنت تھی، اور نماز میں بھی اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ اور اس چلتے چلتے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج کل لوگوں کو یہ ننگے سر نماز پڑھنے کی ایک رواج اور عادت سی بن گئی ہے، تو یہ خلاف سنت ہے۔ چنانچہ اہل حدیث ایک بہت بڑے عالم گزرے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے فتاوی ثنائیہ کے اندر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر فیشن کے طور پہ ننگے سر نماز پڑھیں گے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر خشوع و خضوع کی نیت سے پڑھیں گے تو یہ عیسائیوں کے ساتھ تشبہ اور مشابہت ہے، اور اگر تکاسل اور سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھیں گے تو فرمایا یہ منافقین کی عادت ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ تواضع اور خشوع کے طور پہ ننگے سر نماز پڑھنا فرمایا صرف احرام کی حالت میں اسلام میں اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں سر ڈھانپ کر ہی نماز پڑھنا نبی پاک کی سنت ہے، اور اسی کا خیال کرنا چاہیے۔ اور حضرت، نماز کے باہر عام حالات میں ننگے سر رہنا، میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں بھی ننگے سر ہی بیٹھا ہوں، اب اس میں لکھا ہے فقہ نے کہ وہ خلاف مروت ہے، مناسب نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ گناہ تو نہیں ہے؟ گناہ تو نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں تو سینسیٹیوٹی ان کی ہوتی ہے، تو چونکہ سنت نبی پاک کی یہ ہے کہ آپ سر ڈھانپ کے رکھتے تھے اکثر، تو اس لیے اگر ننگے سر کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، تو عام ویسے کوئی ضرورت ہو تو ننگے سر کر لیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ علی اللہ خان صاحب ہیں برج پورٹ کنیکٹیکٹ سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرے دو سوالات ہیں مفتی صاحب سے۔ ایک تو یہ کہ مجھے یاجوج ماجوج جن کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، تو اس بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ مطلب وہ دیکھنے میں کیا کوئی انسانی مخلوق ہوگی یا کوئی اور قسم کی مخلوق ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس دیوار کا پتہ لگایا جا سکے؟ اچھا حضرت، مجھے بھی یاد آیا اس سوال سے کہ آپ نے فرمایا تھا علامات کبریٰ جو ہیں اس میں یہ یاجوج ماجوج بھی ہیں۔ جی اچھا، تو فرمائیے۔ اور تو یاجوج ماجوج کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں اور بہت سے مفسرین کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اصل میں یہ ہمارے جو ہے اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی ہونے کا مطلب یہ باپ شریک بھائی ہیں، تو باپ ان کا حضرت آدم ہی ہیں، لیکن ماں ان کی حوا نہیں ہے۔ وہ یہ تھا کہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو سوتے میں جو ہے وہ احتلام ہو گیا تھا، تو نطفہ جو مٹی کے ساتھ مکس ہو گیا، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے یاجوج ماجوج کی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ تو یہ پھر ان کا آگے سلسلہ جو ہے تبادل و تناسل کے ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ گویا کہ باپ آدم ہے ان کا، لیکن ماں جو ہے حوا نہیں ہے، یہ وہ مخلوق ہے۔ اور یہ چونکہ بڑے جنگجو قسم کے سخت جان ایک قوم ہے، ان کے اندر بھی تین کیٹیگری ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو بہت لمبے ترنگے ہیں، چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ تقریباً کا 120 فٹ جو ہے وہ ان کی جو ہے 120 جو ہے ہاتھ ان کی لمبائی ہے، اتنی چوڑائی ہے، اتنی ان کی موٹائی ہے۔ ایک ان کی وہ کیٹیگری ہے۔ اور فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ سے ٹکرائیں تو پہاڑ کو گرا دیں، ایک وہ ہیں۔ ایک ان میں وہ جو بالکل چھوٹے ہیں، اتنے بونے ہیں کہ وہ ان کے کان ان کے بڑے بڑے ہیں، تو ایک کان پر لیٹتے ہیں، دوسرے کان کو اپنے اوپر بچھاتے ہیں، تو ایک وہ ان کا ہے۔ اور ایک جو درمیانی قد کے ہیں اس کے اندر ہے، جو 30 ہاتھ تک ان کی یہ قد ہے۔ تو یہ تین ان کی کیٹیگریز ہیں۔ اور یہ ذوالقرنین جو بادشاہ تھے، ان کو ان کے حوالے سے ان کے بارے میں شکایت کی گئی کہ یہ بڑے خون ریز ہیں اور لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، تو اس پر سد سکندری انہوں نے قائم فرمائی تھی۔
تو اس کے بارے میں مفسرین اور ماہرین جو تھے انہوں نے مختلف جگہوں کو اس کو سد سکندری قرار دیا. کسی نے کہا دیوار چین سد سکندری ہے، کسی نے کچھ اور جگہوں پہ، لیکن موسٹ پرابلی مفسرین و محدثین کی رائے یہ ہے کہ وہ دیوار رشیا میں ہے، رشیا کے کسی مقام پر جو ہے وہ دیوار ہے اور وہ ابھی تک قائم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے اوجھل رکھا ہوا ہے اس کو. قرب قیامت میں وہ دیوار جو ٹوٹ جائے گی. خود حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں انہوں نے دیوار کو جو چاٹنا شروع کیا ہے تو میرے زمانے میں اس پہ اتنا سوراخ ہو گیا ہے کہ جتنا یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے ہوتا ہے. اب اسی کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ دیوار گر جائے گی اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بعد یہ قوم نکلے گی اور یہ جو ہے بحر تبریہ کو پی جائے گی، لوگوں کو مار پیٹ کرے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر مسلمانوں کو جمع کر کے وہاں اس پناہ میں چلے جائیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس آفت سے ہماری حفاظت کر، ان کو دفع کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی جو ہے وہ گردن میں جو ہے وہ ایک پھوڑا نکلے گا جس کے نتیجے میں یہ ساری قوم ہلاک ہو جائے گی. اور پھر تعفن و بدبو جب پھیلے گی تو پھر دعا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے. تو پانچویں زمین سے ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑے بڑے پرندوں کی شکل میں ہوگی، وہ مخلوق آ کے ان کو دور سمندروں دریاؤں میں پھینک دے گی اور پھر زوردار ایک بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. اس بارش سے پوری زمین دھل کے صاف ہو جائے گی، ان کا تعفن و بدبو ختم ہو جائے گا. یہ وہ یاجوج ماجوج کی خلاصتاً ایک تفصیل ہے تو جس کو آپ حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اچھا حضرت، ایک ای میل ہے، وقت تھوڑا ہی رہ گیا، ذرا جلدی سے ارشاد فرما دیجیے. انہوں نے پوچھا ہے کہ گھر میں اہل خانہ مل کے جماعت کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے، کیونکہ یہاں آپ ظاہر ہے کہ مسجدیں قریب نہیں ہوتی، بس اوقات بعض دفعہ جانے کے احوال نہیں ہوتے، برف باری ہے، تو یہ اہتمام کرنا چاہیے اہل اسلام کو گھروں میں جماعت کرنے کا. بلکہ اس کے لیے اذان بھی کوئی شخص دے اور اقامت بھی باقاعدہ ہونی چاہیے اور باقاعدہ جماعت ہو، تو کوئی شخص جو ہے گھر کا جو بھی بڑا ہے وہ جماعت کرا سکتا ہے. اور پیچھے محرم جو رشتہ دار ہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، مرد پہلی صف میں کھڑے ہوں تو جو اس کے علاوہ عورتیں اس کے پیچھے کھڑی ہوں. اور اگر صرف میاں بیوی ہیں تو شوہر آگے کھڑا ہو اور بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو، کیونکہ دو مرد جب جماعت کرتے ہیں تو جو مختلف دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اگر میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں تو دائیں طرف نہ کھڑی ہو، وہ پیچھے اس کے کھڑی ہو اور آگے وہ بطور امام کے شوہر کھڑا ہو جائے اور وہ جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے اور بالکل کرنا جائز ہے اور شریعت کا اس کا حکم ہے. اچھا حضرت، اگر کوئی نامحرم رشتہ دار ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ محرم رشتہ دار جو وہ پہلی صف میں رہیں تو نامحرم اس سے پیچھے ہو جائیں. اچھا اس کی بیوی مثلا وہ پہلی صف میں کھڑی ہو جائے، بیوی کی کوئی اور عزیز آئے میں تو وہ اس سے پیچھے کھڑے ہوں، تو جماعت یوں ہو سکتی ہے. اچھا حضرت، مسز فرح ہے نیو یارک سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سے مجھے 3 سوال پوچھنے ہیں. جی پہلا ایک تو یہ ہے کہ شادی میں رکاوٹ بن رہی ہے. میری سسٹر ہے، ان کو ڈائیورس پہلے ہو چکی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے کہ جی اس کی شادی آگے نہ ہو. تو اس طرح سے ہمیں مسئلہ ہے کہ اس کی شادی میں جہاں کہیں بھی بات چلتی ہے بس ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے نا. جی پریشان ہیں ہم لوگ. اچھا دوسرا تو دوسرا یہ کہ ہیپیٹائٹس کے لیے کوئی علاج بتا دیں. یا ابھی انڈر ٹریٹمنٹ ہیں ڈاکٹر کے پاس بچے، لیکن ان کو نیگیٹو تو کہہ دیا ہے لیکن ان کے کلر بہت ابھی زرد ہیں اور دوائی بھی ریگولر کھا ہی رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مسز فرح. جی حضرت. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے شادی کے لیے، تو میں نے عرض کیا تھا سورۃ ممتحنہ، ممتحنہ 5 مرتبہ اور روزانہ تلاوت کر کے بچوں کے لیے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ نیک سال رشتے کا انتظام ہو جائے گا. باقی ہیپیٹائٹس کے لیے سورۃ بینہ لم یکن الذین، یہ آخری پارے میں سورۃ بینہ ہے، یہ 11 مرتبہ صبح شام تلاوت کر کے بچوں پہ دم بھی کرنا ہے اور پانی پہ ان کی دواؤں پہ بھی دم کر دیں اور ان کو کھلاتے رہیں. 120 دن کی نیت سے یہ شروع کرنا عمل، انشاءاللہ ان کا یہ مرض رفع ہو جائے گا. اچھا جی ماشاءاللہ. اچھا حضرت، وقت ختم ہونے والا ہے پروگرام کا، پتہ نہیں چلتا کیسے گھنٹہ گزر جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے اتوار پھر حاضر ہوں گے. تو ناظرین، پروگرام غیب کی باتیں وقت ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کی میزبان محمود احمد آوان اور ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون کو اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور دوران پروگرام اگر اللہ یا اللہ کے بندوں میں کے حق میں کوئی اگر کوتاہی ہو گئی ہو تو بندہ محمود آوان اللہ کے حضور معذرت و معافی کا طلبگار ہے. اس امید کے ساتھ
کہ آپ کی محبت اور آپ کی پذیرائی ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور جانے سے پہلے میں ایک یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے ہر پیر کو صبح 1 بجے اور پھر دوبارہ ہفتے کے دن دوپہر 2 بجے۔ تو اگر آپ پروگرام مس ہو گیا ہو، کیونکہ ہمیں کئی اکثر ای میلز ایسی بھی آئی ہیں کہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ جی آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا یا ان سے وہ مس ہو گیا، تو یہ 2 موقع آپ کے لیے اور ہیں کہ آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو آپ کے جوابات مل جائیں گے۔ اگر آپ کی کوئی ای میل مس ہو گئی ہو تو انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیں۔ اب اجازت دیجیے، آئندہ اتوار آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔